واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ ذی-قعدہ کے مہینے کی اخیر اور ذوالحجہ کے مہینے کی شروعات ہونا چاہتی ہے، اور امید یہ ہے کہ کل بروز ہفتہ 8 جون ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اگر آج رات پاکستان میں چاند نظر آ جاتا ہے، یہ وہ مبارک دن ہوں گے اور یہ وہ مبارک راتیں ہوں گی کہ جن کی قسم اللہ وحدہ لا شریک نے کھائی، یہ کہہ کر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کتاب العیدین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ سال بھر کے دنوں سے افضل دن ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن افضل دن ہے اور ان دنوں کے اندر یا راتوں میں جو نیک اعمال کا ثواب ہے وہ سال بھر کے دنوں سے زیادہ افضل ہے، تو کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر گیا، پھر نہ تو اس کا مال واپس ہوا اور نہ اس کی جان واپس ہوئی،
وہ اپنے مال و اسباب سمیت، اپنی تیر تلوار اور گھوڑے سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ یہ وہ مبارک دن اور مبارک راتیں ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اور 10 ذوالحجہ سے لے کر ایام تشریق کے دنوں میں 11، 12 اور 13 ذوالحجہ نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بازاروں میں آتے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے اور اپنی محفلوں اور مجلسوں میں بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، تکبیرات، تحمیدات، تعلیلات، تسبیحات۔ اور یہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک کا حکم بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام کے ساتھ ان دنوں کے اندر ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر کی تکبیرات پڑھنی ہے۔ اور سنن نبی داؤد کے مطابق یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک مسلسل ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا بھی ثابت شدہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ وحدہ لا شریک کی یاد اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، اور بہت بہتر کہ یہ 9 کے 9 دن جو ہے وہ روزہ رکھنا۔ ہاں، ایام تشریق 11، 12 اور 13 اور یوم النحر یہ کھانے پینے اور قربانی کرنے کے دن ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک پروردگار کے اولو العظم اور عالی مرتبت پیغمبروں نبیوں میں سے ایک نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ ایک بت پرست آزر کا بیٹا تھا اور نمرود کی بادشاہی میں رہنے والا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے والد کا نام آزر قرآن کریم نے بتایا، وہ بت پرست بھی تھا، بت بنانے والا بھی تھا اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا بھی تھا۔ نمرود کے پجاریوں میں سے ایک پجاری تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں میں سے چن لیا اور اللہ نے انہیں اپنا خلیل اور اپنا محبوب بنایا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف طریقوں سے مختلف آزمائشوں میں اور امتحانات کے اندر جو ہے وہ آزمایا۔ مومن مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر کامیاب اور کامران ہوئے، اور ان آزمائشوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر بھی موجود ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہاں بھی حضرت ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، اپنے باپ سے اپنے آپ کو برا بھلا سننا، گھر سے بے گھر ہو جانا، باپ کے ترکے اور جائیداد میں سے محروم ہو جانا،
اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھی کامیاب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی کامران ہوئے۔ معلوم ہوا حق بات کہنے میں نہ کسی اور کا شرم ہے، نہ اپنے باپ کا کوئی شرم اور حیا کرنا ہے کہ وہ چاہے اس کا باپ ہو۔ حق بات ہے، وہ ہر صورت میں کہنی ہے، نہ کسی ظالم اور جابر کے کار و غضب کو خاطر میں لانا ہے، ہاں جی، نہ کسی کے مرتبے اور مقام کے شرم و حیا کو خاطر میں لانا ہے۔ حق بات کہہ ڈالنی ہے، چاہے اپنا باپ ہی دھتکار کیوں نہ دے اور گھر سے بے گھر کیوں نہ دے کر دے، اور چاہے وہ جائیداد سے آگ کیوں نہ کر دے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہاں جی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک اپنی خاص عنایت اور توفیق کے ساتھ حق بات کہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ یہ کلمہ حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، نبی رحمت علیہ السلام کی امت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت فقط اتنی نہیں ہے کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کر لیں اپنے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہر توحیدی اور موحد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو اختیار کرے اور اس کو کاپی کرے۔ اس کے نتیجے میں بستی چھوڑنی پڑے، علاقہ چھوڑنا پڑے، بھلے اپنا سگا باپ ہی دور کیوں نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اور یہ قرآن مجید میں کوئی اکلوتا موقع نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ کئی مقامات پر جہاں اللہ نے دیگر پیغمبروں کو بیان فرمایا، ان کی زندگی، ان کے واقعات، ان کے قصوں کو بیان فرمایا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان فرما دیا۔ یہ 16ویں پارے میں سورۃ مریم ہے، پھر 17ویں پارے کے اندر سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح 23ویں پارے کے اندر سورۃ الصافات ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات۔ لیکن یہ تب کہ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کا قرآن سمجھیں، اور ہماری قسمت بہتر ہو اور قرآن کریم ہمارے دل میں گھر بھی کر لے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، قرآن مجید فرقان حمید میں جناب ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ کان صدیقا نبیّا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارا سینہ اپنے قرآن اور اپنے نبی کی سیرت کی فکر سے بھر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک سچا آدمی تھا، اور وہ تھا بھی اللہ کا نبی۔
سچے تو دنیا میں بہت سارے گزرے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ تو یہ کیا کمال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سچا آدمی تھا۔ اللہ اکبر، ایمان والے سچے ہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے سچ بولنے والے گزرے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا کیا کمال اور کیا مقام ہوا کہ انہو کان صدیقا نبیا، کہ حضرت ابراہیم نہایت سچا آدمی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا سچ بولنا یہ تھا جی کہ انہیں جان کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم نارمل مقامات پر تو سچ بول جاتے ہیں، جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہو وہاں سچ نہیں بولتے۔ اگر یہاں سچ بولا تو دنیا جوتے مارے گی، یہاں سچ بولا تو کچھ کھلانے پلانے کی بجائے لوگ ہمیں دھر دھر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سچ بولا تو ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہاں سچ بولا تو ہمیں کھلانے پلانے والا، ہمیں چندہ دینے والا، ہماری آؤ بھگت کرنے والا، ہمیں سر اور سردار اور چودھری کہنے والا، اگر میں نے یہاں سچ بول دیا تو یہاں یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخص تھے، سچ بولنا ہے بھلے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، سچ بولنا ہے چاہے باپ جان کی دھمکیاں دے کر گھر سے ہی کیوں نہ نکال دے۔ تو یہ سچ بولنا عام آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا، الا من رحم ربی۔ نارمل سچ تو آدمی بول لیتا ہے کہ لیکن جہاں پر سچ بولنے پر وکیل کا موکل اس سے ناراض ہو جائے، مولوی کا چندہ دینے والا اس سے ناراض ہو جائے، آدمی کو سر کہنے والا ناراض ہو جائے، کئی مرتبہ آدمی یہاں بھی سچ نہیں بولتا۔ اگر میں نے سچ بولا تو یہ بندہ میری بڑی عزت کرتا ہے، بندہ بڑی میری رسپیکٹ کرتا ہے، اگر میں نے سچ بول دیا یہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولا اور اپنے باپ کے سامنے بھی سچ بولا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتا رہا ہے، اور ہمیشہ اصولوں پر چلنے والے اور سچ بولنے والے انہیں تھوڑی دیر کے لیے مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن بالآخر حقیقی کامیابیاں جو ہیں وہ سچ بولنے والے کے ہی مقدر میں ہوتی ہیں۔ اور ایک سچ بولنے والا وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی سچ بول دے، اور ایک سچ بولنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچ بولنا لازم کر لو۔ فرمایا ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، نفع ہو تب بھی سچ بولے گا، نقصان ہو تب بھی سچ بولے گا، واہ واہ کریں لوگ تب بھی سچ بولے گا، لوگ دھر دھر کریں جوتے ماریں یہ تب بھی سچ بولے گا۔ فرمایا ایسا آدمی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے پیارے نبی علیہ السلام نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ابو بکر بھی وہ شخص تھا، کیسے سچ بولا۔ کفار مکہ نبی پاک علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو زد و کوب کر رہے ہیں۔ ابو بکر آئے اور آ کر کہا کہ تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میرا معبود نہ تو لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ یغوث ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا معبود ایک اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب پتہ ہے اس سچ بولنے کا موقع پر کیا ہوا؟ ہم تو سچ نہیں بولتے نا، کئی مرتبہ بندے کو مسئلہ اچھی طرح آتا ہے، بات سمجھ ضرور آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بندہ سچ نہیں بولتا کہ لوگ مار ڈالیں گے، لوگ دور دور کریں گے،
اور نہیں تو جو بندہ میری عزت کر رہا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، کسی کو صحیح مسئلہ بتاؤ، کچھ تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ گلے میں فٹ ہو جاتے ہیں، جا جا تو بڑا مولوی آیا، بس بھی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ بستی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ آدمی سچ نہیں بولتا، بلکہ جو سچ بول رہے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ بندہ گنگا بہرا بن کر بیٹھ جاتا ہے، اگر میں نے سچ بولنے والے کا ساتھ دیا تو یہ جو بندہ اس سچ بولنے والے کو شیطان کہہ رہا ہے، لعنتی کہہ رہا ہے، مجھے بھی ساتھ میں کہے گا۔ عزت بچاؤ، خاموش رہو۔ اور ابو بکر وہ تھے جب نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا، کفار مکہ نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر کو اتنی پھینٹی لگائی، اتنا مارا کہ ابو بکر گر کر خاموش ہو گئے۔ اب ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے بندے ہیں، نہ سچ بولیں گے نہ کوئی گلے پڑے گا، نہ سچ بولنے والے کا ساتھ دیں گے۔ بندہ جانتا ضرور ہے بدماش کون ہے، معصوم کون ہے، لیکن بدماش کے مقابلے میں معصوم کا ساتھ نہیں دینا۔ سچ بولیں گے تو ہماری بھی عزت خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے لیے عزت خراب ہوتی ہے، اگر اللہ کے لیے کسی کو شیطان اور لعنتی کہا دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مار پڑتی ہے پھر بھی خیر ہے۔ ابو بکر کو بہرحال بہت زیادہ مار پڑی اور حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ جب کافی دیر بعد ہوش آیا، ابو بکر کو اپنی فکر نہیں ہے، ابو بکر کو فکر اس بات کی ہے کہ کہیں میرے بعد لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھینٹی نہیں لگا دی، اللہ کے رسول کو تو نہیں مارا، زخموں سے چور چور ہے، ہڈی ہڈی درد کر رہی ہے۔ جب ہوش آیا، ابو بکر پوچھتا ہے میرے یار محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب حضرت ابراہیم بھی ایسے آدمی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، باپ کے سامنے سچ بول رہے ہیں، اور یہ سچ کیا ہے؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ ان مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہا ہے؟ یہ بت اور مورتیاں نہ تو سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ تیرے کسی کام کی۔ یہ گنگی اور بہری اور اندھی اور لولی اور لنگڑی مورتیاں، یہ بت نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، نہ تیرے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ غم کے ہیں نہ خوشی کے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی۔ بت کے پجاری کو صنم قدا میں لا الہ الا اللہ کہنا، یہ وہ پشتو کا مصرع بن جاتا ہے سر پتلی کے، اپنا سر اپنے ہاتھ پر رکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی بات۔ سادہ لفظوں میں آ بیل مجھے مار۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ دو چھوٹی باتیں ہیں، اس کا اگر پریکٹیکل کرنا ہے نا تو آج درباروں مزاروں پر بندہ پہنچ جائے اور انہیں کہے کہ کیوں مردے کی پوجا کر رہے ہو، کیوں مردے کو مشکل کشا بنائے کھڑے ہو، کیوں ہنومان کے پھیرے لگا رہے ہو، کیوں لکشمی دیوی کے چرنوں میں گر کر اپنے لیے اس بت سے اپنا لکش مانگ رہے ہو، پھر دیکھو کتنی مار پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تقریر اپنے باپ کے سامنے کی اور کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت مت کر، شیطان کی پوجا مت کر، بتوں اور مورتیوں کی پوجا مت کر۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو ہمیشہ سے اللہ رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے سچ بولا،
اللہ اکبر. آج ہم نہیں بولتے کہ جی باپ ناراض ہو جائے گا. بے شک باپ کا درجہ بہت بڑا ہے. اماں ابا کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، لیکن سچ بات اپنے باپ کو پیو کو بھی ضرور کہنی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دی. اب نتیجہ دو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ قرآن کریم نے جس کا نام آزر بتایا، اور وہ بت کا پجاری، بتوں کا پجاری تھا، اور نمرود مردود کا درباری تھا. بتوں کا پجاری ہے، نمرود کا درباری ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے سچ کہا، باپ صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. آزر کہنے لگا کہ کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم. آزر نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہے کہ تو میرے بتوں، میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نہ تو خود ان کی پوجا کرتا ہے، نہ مجھے میرے خداؤں کی پوجا کرنے دیتا ہے. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو یہ سچ بولنے سے باز نہ آیا، اگر تو اپنے یہ خطبے اور خطاب تو نے بند نہ کیے، اگر تو نے یہ اپنا درس و تدریس بند نہ کیا، اگر میرے بتوں کی گستاخی کرنا، بلکہ بت کیا میرے معبودوں کی گستاخی کرنے سے اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے ضرور بھی ضرور سنگسار کر دوں گا، زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر تیری جان لے لوں گا. ہاں جی. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو اپنی تقریروں سے، وعظ و نصیحت سے میرے معبودوں کی توہین کرنے سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے ضرور بھی ضرور سنگسار کر ڈالوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھ سے دور ہو جا اس حال میں کہ تو صحیح سلامت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ محض دھمکی نہیں تھی. کہنے لگا آدر کہ میری نظروں سے دور ہو جا، اپنی ہڈی پسلی اگر سلامت دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ